مولانا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عیسوی سن 2021 کا یہ آخری دن اور آخری جمعہ المبارک ہے. آج چند ایک موضوعات دین اسلام کی عظمت کے حوالے سے عرض کرنی ہے کہ دنیا کے اندر ہر دور میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، معاشرے بدلتے رہتے ہیں، لیکن دین اسلام کی تعلیمات اٹل ہے، وہ اپنی جگہ قائم رہتی ہے. اور بنیادی طور پر یہ آزمائش اور امتحان ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اس دور میں اس زمین کے اوپر موجود ہوتے ہیں کہ آیا اس تغیر و تبدل اور اتار چڑھاؤ سے ان کا ایمان متزلزل ہو جائے گا یا زمانے کا اتار چڑھاؤ ان کے ایمان کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے. مثال کے طور پر آج کا جو دور جا رہا ہے، ہم سوشل میڈیا کے اوپر یا اس طرح بات مباحثے میں بات دیکھتے ہیں کہ دیکھیں حرم مکہ شریف، حرم مدینہ شریف وہ اتنے مقدس مقامات ہیں، اگر وہاں پر فلاں کنسرٹ ہو رہے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باقی مسلمان جو چند ایک ممالک ہو سکتا ہے جو بچ گئے ہو انہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہاں کے علماء، وہاں کے امام وہ اس کے بارے میں کوئی آواز بلند نہیں کرتے، اس کو غلط نہیں کہتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کام اچھے ہوں گے یا اسلام کے اندر جائز ہوں گے، اس لیے سارے وہاں ہو رہے ہیں. اگر مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ، جدہ، بہت ساری جگہوں پر وہ لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایسے ایسے کنسرٹ وہ کرتے ہیں، سینمے بن رہے ہیں، کسینو بن رہے ہیں، 1 سال 2 سال کے اندر ایک بہت بڑی چینج وہاں آ گیا. تو لوگوں کے ذہنوں میں کچھ بات تو پیدا ہوتے ہیں کہ جو لوگ وہاں بڑے بڑے اسکالرز ہیں، امام ہیں، وہ آواز بھی بلند نہیں کرتے، بولتے بھی نہیں. تو ایک انگلش کا محاورہ ہے سائلنس از آف کانفیڈنس، جو آدمی خاموش رہتا ہے تو آدھی بندی کو ہوتی ہے. تو شاید باقی دنیا کے اندر یا علماء وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ شاید اسلام کے اندر یہ سارا کچھ جائز ہو. اس حوالے سے سمجھنے سمجھانے کے لیے چند ایک معروضات انشاءاللہ آج عرض کریں گے. اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں سرسری صاحب کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک قریباً 14.5 صدیاں گزر چکی ہیں. 14.5 صدیاں گزر چکی ہیں، 15ویں صدی جاری ہے. اور جب آپ نے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا اور زندگی کا وہ آخری حج ادا فرمایا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ نازل فرمائی کہ الیوم، اس الیوم سے مراد جمعے کا دن، ذوالحج کا مہینہ، 9 تاریخ
اور میدان عرفات الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ پاک نے فرمایا آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور جو نعمت اللہ پاک فرما رہے ہیں میں نے تمہاری اوپر بھیجنی تھی وہ بھی مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اللہ پاک نے پھر آخر میں فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں جس دین پر راضی ہوں، خوش ہوں، اس زمین پر انسان اس کے مطابق عمل پیرا رہے، فرمایا وہ دین اسلام۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی میں اس دین اسلام کی تکمیل فرمائی، اس کے اصول اور مبادیات ان کو متعین کر دیا، اور جو دائرہ اسلام کا آپ نے مقرر فرما دیا وہی دین ہے۔ بعد میں آنے والے قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے وہ اس دین کی سرحدوں کے چوکیدار ہیں کہ جو حدود آقا علیہ السلام نے مقرر کر دی ہے ان کی چوکیداری کرے، ٹھیکیدار کسی کو نہیں بنایا گیا۔ کوئی عالم ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی مفتی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر جب اس دین اسلام کی تکمیل ہو گئی اس کے بعد قیامت تک ان سرحدوں کی حفاظت کرے، نہ اس میں کچھ بڑھا سکتا ہے نہ اس میں سے کچھ گھٹا سکتا ہے۔ ہماری مسجدوں میں ہر روز دن میں فرض 5 نمازیں ہوتی ہیں نہ، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ چل رہا ہے۔ سال میں رمضان کا 1 مہینہ ہم فرض روزے رکھتے ہیں، اسی کے مطابق ہی ہم اپنے معاملات کرتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ دین مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد آپ دیکھیں مختلف ادوار میں مختلف اسلام کے نام لیوا بھی جب شیطان کے شکنجے میں آئے تو بہت ساری خرابیاں وفا کی۔ مثلا یزید کا دور آپ دیکھیں، بنو امیہ، واقع حرہ ہو، خانہ کعبہ شریف پر حملہ ہو، یا آل بیت اطہار کی شہادتیں میدان کربلا، بظاہر وہ اسلام کے نام لیوا تھے، لیکن مسجد نبوی شریف کے اندر وہاں مدینہ طیبہ میں 10,000 نفوس کو شہید کر دیا، اور کئی دن مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی۔ حضرت سعید ابن مسیب تابعین میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں چھپ گیا حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کے قریب اپنی جان بچانے کے لیے، تو میں وہاں حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر سے اذان کی آواز سنتا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت عمر بن عبد العزیز، یہ وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے اصلاح اور تجدید کی تحریک کا آغاز کروایا۔ ان کے علاوہ مختلف ادوار میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن خلدون بر صغیر میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بے شمار ایسی شخصیات ہیں کہ جب زمانے کے اتار چڑھاؤ نے دین اسلام کی شکل بگاڑنے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے ہر طرح کی قربانی دے کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور بالآخر اللہ پاک نے ان فسادیوں کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا، اور الحمدللہ دین اسلام آج تک برقرار۔
اور دنیا کے ہر حصے میں موجود ہے۔ اب ایک بات یہ کہ سوال کہ اگر سعودی عرب کے اندر اتنا کچھ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں نا، ایک عام سادہ سا مسلمان بھی اس بات کو جانتا ہے کہ اسلام میں محرم غیر محرم کا کیا مسئلہ ہے، اور وہاں پر انڈیا کی غیر محرم بے حیائی کی آخری حدوں کو پہنچی اداکاریں فوجی حکمرانوں کو گلے مل رہی، وہاں پر لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کنسرٹ ہوتے ہیں، اور جہاں کوئی نام و نشان تابعین کا، تبع تابعین کا، صحابہ کا، آل بیت کا نہیں چھوڑا، جنت البقیع سے سارے نشان مٹا دیے۔ اب ہم وہاں پر جاتے ہیں تو ہمیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دفن ہے، کسی کا قطبہ بھی نہیں لگا ہوا کہ یہ فلاں کی قبر ہے، ہر نشان مٹا دیا۔ اور اس ملک کے اندر انڈیا کے ایک بڑے ایکٹر کا پنجاب کئی لاکھ کہتے ہیں یہ آپ کا نشان ہم سلامت رکھیں گے، لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہمارے لیے اعزاز کی بات کدھر جا رہے ہیں؟ یہ زمین کون سی ہے؟ یہ زمین وہ ہے کہ جہاں پر حضور علیہ السلام پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، جہاں پر صحابہ کرام اور آل بیت نے قربانیاں دی دین کی سربلندی کے لیے، اس چمنستان اسلام کی آبیاری انہوں نے اپنے خون سے کی۔ آج وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے چونکہ پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، جو ہمارے لبرل لوگ، دین سے ویسے ہی رکھے ہوئے لوگ، ان کو ایک مثال بن گئی، دیکھیں جی وہاں پر یہ نہیں ہو رہا، اگر ہم اس کے اندر انوالو ہیں، اگر یہ کچھ کرتے ہیں تو وہاں بھی ہو رہا ہے، کون سی ایسی بات ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر اگر اس پاک کا زمین کے اوپر بے حیائی رواج پائے تو وہاں کے جو علماء ہیں یا دیندار طبقہ ہے ان کی زبانوں کو تالے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کوئی بندہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ حاضری دے دے، اس کی تصویریں بنا کے صرف رومال پہن کے سر عام کہتے ہیں جی وہ جی یہ تو مشرک ہو گیا، اس نے تو شرک کر دیا۔ اب وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر خاموشی کیوں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے اس کا جواب تو میں یہ کہوں گا کہ اسلامی تاریخ کے تناظر میں وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے طریقت اور تصوف کے نظام سے دور ہے، یہ وجہ ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ جس بندے نے آپ میں سے سب کانٹیننٹ کی بڑے سلیب کی ہسٹری پڑھی ہے وہ جانتے ہیں، یا علماء سے سنا ہوگا یا کسی تاریخ کی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ جلال الدین اکبر مغل بادشاہ تھا، وہ ہندوازم سے متاثر ہوا، سمجھ لیں کہ دوسرا محمد بن سلمان تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے وہاں پر دین اسلام کے خلاف ایک سازش کی اور ایک نیا دین الہی بن لیا، اس کا نام رکھا دین الہی، اور وہ بدتمیزی کی اس حد کو پہنچ گیا تھا کہ اس کا نام تھا جلال الدین اکبر، اور وہ کہتا تھا کہ میں بہت بڑی ذات ہوں، میرا یہ دین الہی ہے، جب تم کہتے ہو اللہ جلا جلالہ تو یہ جلالہ جو ہے میں ہی جلال الدین اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے اور ہر دور کے اندر حکمرانوں کو کوئی نہ کوئی درباری علماء مل جاتے ہیں جو دنیا کی لالچوں میں، پلاٹوں کے چکر میں، کوٹھیوں کے چکر میں، بینک بیلنس کے چکر میں یا کوئی اور ایسی دنیا کی چمک دمک ان کو مل جاتی ہے، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، یہ حق ہے یا حق ہے۔ انہیں یہ ہوتا ہے ہمیں تو سارا کچھ مل رہا ہے، ہماری آگے اولادیں بھی یہی عیاشی کرے گی،
لہذا وہ یا تو اپنی زبان کو تالا لگا لیتے ہیں اور یا پھر اس کی حمایت شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس دور کے اندر جو بڑے بڑے اسکالر تھے، آپ تاریخ کے اوراق الٹ کے دیکھ لیں، ایک کا نام تھا ابو الفضل اور ایک کا نام تھا فیضی۔ یہ دو بڑے بڑے اسکالر تھے۔ ان کی علمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک کی انہوں نے مل کے ایک تفسیر لکھی، اور تفسیر جو لکھی اس میں نقطے والا کوئی حرف استعمال نہیں کیا، یعنی بے نقط اس تفسیر کا آ جاتا ہے کہ جن حروف کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، صرف انہی سے الفاظ بنا کے قرآن کی تفسیر لے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے ظاہر ہے اردو میں۔ تو جب ایک مجھے اتنے علماء تھے، اب کیا ہوا جب اکبر نے یہ دین الہی بنایا تو وہ علماء اور ان کے دوسرے جتنے بھی ہم نوا تھے انہوں نے اکبر کی حمایت کر دی۔ انہوں نے کہا حضور جیسے آپ کہتے ہیں وہی بات، دین دوری شروع کر دی۔ اب وہاں پر ایک خانقاہوں کا بوریا نشین، ایک مرد درویش جن کا نام ہے حضرت مجدد الافسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ تو دین کا حملہ بنا رہا ہے اور یہ چند ٹکے کے مولوی یہ اس کی حمایت کر رہے اور یہ جی حضوری کر رہے، وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا اکبر یہ تیرا دین الہی تیرا بنایا ہوا ہے، میرے نبی میرے آقا محمد رسول اللہ اس دین کو لائے کہ وہ دین نہیں ہے، ہم تمہیں اجازت نہیں دے سکتے کہ تم ایسا کرو۔ انہیں جیل میں ڈالا گیا، سخت سزائیں دی گئی۔ پھر جہانگیر کا جب دور تھا اس سے دربار میں بلایا، ایک چھوٹی سی کھڑکی رکھی اور کہا کہ یہاں سے سارے گزر کے آتے ہیں۔ مجدد صاحب کو فرمایا گیا کہ ادھر سے گزر کے آپ نے جانا ہے۔ آپ نے پہلے ٹانگیں اندر کی اور پھر سر اندر کیا اور فرمایا کہ تو نے یہ جو چھوٹی کھڑکی بنائی ہے اس شاید میں ایسے گزروں گا تو میرا سر تیرے سامنے جھک جائے گا۔ آپ نے پہلے ٹانگیں اندر کر کے پھر اندر گئے۔ وہ حضرت وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پوری نظم اس پر لکھی ہے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ڈٹ ہے۔ اب کیا ہے، ان کی زندگی جیرن ہو گئی، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، انہیں ہر طرح کی اذیت دی گئی بادشاہ وقت کی طرف سے کہ یہ کیوں میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آج ان لوگوں کا نام و نشان بھی مٹ گیا، ان کی قبریں بھی کسی کو پتا نہیں ہے، اور جو بندہ ان کی حرکتوں کو سنتا ہے وہ بھی ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ وقتی طور پر انہوں نے سوچا تھا کہ شاید اس چمک دمک سے ہمیں پتہ نہیں کیا شان مل جائے گی، لیکن حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا فیضان آج بھی پوری دنیا میں جاری ہے اور کروڑوں سینے اس سلسلہ نقشبندیہ کے مجددیہ کے فیض سے آج بھی روشن۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو واقعات اتار چڑھاؤ ہوتے ہمیں متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی کے 23 ایئر اعلان نبوت کے بعد اس دین کو مکمل کر کے گئے۔ اگر آج کوئی گمراہ اور بے حیا شخص وہ کسی بھی زمین کے حصے میں ہوگا، وہ سعودی عرب میں ہو، اگر وہ اس قسم کی بے حیائی کو رواج دیتا ہے تو ہر چیز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا دین متزلزل ہو جائے، اور الفن یہ کہ وہاں پر جو ہو رہا ہے اور وہاں کے جو علماء کا موڑ ہے شاید یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کی جواب کی صورت ہو کوئی بے حیائی ایسی نہ جائز تھی نہ ہے۔ اور ان لوگوں کی خاموشی کی وجہ کیا یہ ہے؟ وجہ یہ ہے، اس کی میں ایک مثال دے کے ایک واقعہ بیان کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابو الحسن علی ندوی انڈیا کے ایک بہت بڑے اسکالر تھے اور
ان کی عمر اس وقت تقریباً 90 سال تھی. لاہور تشریف لائے تھے, میری ان سے ملاقات کی ہوئی تھی 80s میں, اور ان کا ابھی تو انتقال ہو گیا ہے. بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ میں جب شاہ فاض صاحب کا زمانہ تھا تو میں گیا حج کرنے کے لیے, تو میری شاہ فاض صاحب سے ملاقات ہوئی. اس زمانے کے اندر شاہ فاض صاحب مجھے کہنے لگے کہ ابو الحسن ندوی صاحب, ایک بات مجھے بتاؤ, مکہ مدینہ یہاں ہے, ہمارے اسکولوں میں اسلامائزیشن ہے, ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم پڑھاتے ہیں اسکولوں میں, ہماری عدالتوں کے اندر باضابطہ طور پر وہ نظام نافذ ہے حدود کا, لیکن اس کے باوجود ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں. کوشش ہم کرتے ہیں دین کی طرف آئے, ہماری آنے والی جنریشن دین سے دور ہوتی جا رہی ہے اتنی کوششوں کے باوجود, لیکن ہزاروں میل دور بڑے صغیر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے وہ دین کے قریب ہے, بے شمار ہوئے جنہیں زندگی میں حالات سازگار نہیں رہے یا چانس بھی نہیں ملا کہ وہ آ کے حرم مکہ حرم مدینہ دیکھتے. دودھ اور حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں نہ عمرہ کیا نہ حج کیا, بڑے صغیر میں ہی رہے. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ آپ کی اولادیں دین کی طرف راغب ہو رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ ہمارے دین کے 2 بنیادی حصے ہیں, ایک ہے تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن, حدیث, فقہ, علم کلام, یہ وہ تعلیمات ہے ظاہری جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک پہنچائے, اور ایک برکات نبوت ہے جو سلاسل طریقت کے ذریعے دلوں سے دلوں پر منعکس ہو کر وہ انوارات آتے رہے اور آج تک آ رہے ہیں. اور آپ ان کے برکات نبوت کا انکار ہی کر بیٹھے ہو, آپ کو کہتے ہو تصوف کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں. انہوں نے فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ظاہری تعلیمات کے ذریعے آپ چاہتے ہو کہ ہماری بچوں کی تربیت ہو اور دین ان کے اندر جذب ہو جائے, ان کے دلوں کے اندر پیوست ہو جائے, یہ ممکن نہیں. ظاہری تعلیمات کافی نہیں ہے, بلکہ جس وقت تک کوئی بندہ ذکر اذکار کے ذریعے اپنا تزکیہ نفس نہیں کرتا, تطہیر باطن نہیں کرتا, اور خصوص بالخصوص کچھ اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندے ہر دور میں اس زمین پر رہتے ہیں جن سے وابستہ ہو کے وہ اپنے دلوں کو روشن نہیں کرتا, اس وقت تک حضرت مجدد صاحب جیسی قربانی کا جذبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, کہ جو اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے اس کے لیے ہم شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا چم کلوز فرینڈ قریبی دوست بن جاتا ہے. اور سلاسل طریقت کی بنیاد بھی ذکر الہی کی کثرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. اور یہی وجہ ہے کہ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم جیبل کے ذریعے کراچی کے رستے بڑے صغیر میں آئے, اور اس سے 1 سال پہلے 711 عیسوی میں طارق بن زیاد وہ جبرالٹر سے اپنی کشتیاں جلا رہے تھے, اندلس میں آئے 1 سال پہلے, اور محمد بن قاسم بڑے صغیر میں 1 سال بعد آئے. اس طرح پھر اسلام بڑے صغیر میں بھی آیا اور اندلس میں بھی آیا. 750 ایئرز تک اپروکسیمیٹلی مسلمانوں نے اندلس پر حکومت کی.
1919 پر جو مسلمانوں کی حکومت تھی تقریباً 750 سال. اور پھر کیا ہوا؟ ابو عبداللہ جو لاسٹ حکمران تھے مسلمانوں کے، جس ذلت کے ساتھ ان کو مارا گیا بوریوں میں بند کر کے، اور جس طرح مسلمانوں کے اوپر بارسلونا کی صرف ایک پہاڑی کے اندر بازی میں 40,000 مسلمانوں کو اکٹھا کر کے وہاں پر ان کو تحریر کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. آج بھی آپ سوشل میڈیا پہ وہ دیکھ سکتے ہیں، ایسے عالم موجود ہیں اسپیشلی بنائے گئے تھے جس میں مسلمانوں کو ڈال کے دبایا جاتا، ان کی گردنیں جدا ہو جاتی. ظلم کی انتہا کی اینڈ آف دا ٹائم کچھ مسلمان عرب کو مار کے چلے گئے، کچھ موراکو چلے گئے. آج بھی بہت سارے وہ بزرگ ہیں جو یہاں سے گئے تھے موراکو، اور یہاں پر قرطبہ کی جامع مسجد اور دیگر بہت سارے آثار موجود ہیں، لیکن وہاں پر مسلمانوں کا نام و نشان مٹا کے رکھتے ہیں. اس کے بعد بڑے صغیر میں مسلمان 712 عیسوی میں گئے، اور اس کے بعد وہاں پر لوگ جاتے رہے، کرتے کراتے الحمدللہ دنیا کا ایک خاصا مسلمانوں کا اسلام بڑے صغیر میں آباد. جب اندرا گاندھی کی حکومت تھی اس نے ایک وفد بھیجا تھا. ایک بات مجھے بتاؤ کہ مسلمان یہاں بھی آئے تھے 711 عیسوی میں، اور ہمارے ہاں بھی مسلمان جو ہے 712 عیسوی میں ہے. وہ کیسا طریقہ کار تھا کہ جس کے ذریعے تم نے یہاں پر مسلمانوں کو ختم کر دیا، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ بڑھتے ہی چلے جا رہے. سوال تو پیدا ہو سکتا تھا. اب جس وقت اس دور کے مورخین نے ان سارے حالات کا جائزہ لیا، انہوں نے جو بات بتائی، انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اسپین اور اندلس میں بڑے بڑے ماہر کاریگر آئے، حکمران آئے، زراعت کے پیشہ سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن یہاں پر کسی حضرت داتا کا شخص کا مزاج نظر نہیں آتا. کسی مجدد الفسانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور ان جیسے بزرگوں کے وہاں پر مزاج نظر نہیں آتے. اور بڑے صغیر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر اولیاء کرام گئے اور ان سے لوگ وابستہ ہوئے، اور انہوں نے ذکر الہی کے ذریعے دین ان کے دلوں کے اندر پیدا کر دیا، اور زمانے کی ساری ہوائیں ذرا بھر بھی انہیں دین سے دور نہیں کرتے. یہ ایک بہت بڑا کردار ہے ان صوفیاء کرام کا، ان بزرگوں کا. اور آپ دیکھیں کہ صلیبی جنگوں کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جو لوگ لڑ رہے تھے وہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے تربیت یافتہ لوگ تھے. وہ بڑی بڑی خانقاہوں سے وہ تربیت یافتہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی. لیکن جب بھی دین کے خلاف کوئی تحریک اٹھی، اسلام دشمنوں نے ان کے تھنک ٹینک سے جب جائزہ لیا کہ آخر وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے ہمیں لاکھوں چنے چکوائے تھے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ مرد درویش تھے جو خانقاہوں میں بیٹھ کے لوگوں کی تربیت کرتے تھے. ایک ایسی اسپرٹ، ایک ایسا جذبہ ان کو دے دیتے تھے کہ جب وہ باہر آتے تھے انہیں اپنی دین کی سربلندی کی خاطر وہ اپنی جان مال کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. انہوں نے کہا پہلے تو اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کرو. اور جس وقت 1924 میں خلافت عثمانیہ کا ختم کر دیا گیا اور بڑے صغیر کے اندر اور مڈل ایسٹ کے اندر مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا مسلمانوں کو، اور ان میں سے ایک سعودی عرب بھی ہے، تو وہاں پر پہلا کام یہ کیا گیا کہ جی تصوف جو ہے اس کا اسلام سے سلسلہ ہے. یعنی پچھلے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک صدی ہو گئی ہے، تقریباً ایک صدی تک یہ طوفان برپا رہا کہ جی تصوف کا، طریقت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. حالانکہ ایک تھوڑا سا بھی دین سے تعلق رکھنے والا بندہ جانتا ہے کہ ان صوفیاء کرام نے اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کے کیا کیا کار آئے نمایاں پر انجام دیے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے،
اس کا اردو ترجمہ ہے اجالوں کا سفر، ہمارے دوست ہے عبدالرسول صاحب انہوں نے کیا ہے، اور عربی میں اس کتاب کا نام ہے المنقذ من الضلال، گمراہیوں سے نکالنے والی، اور پی ڈی ایف سے وہ میرے پاس بھی موجود ہے، اگر ساتھی کہے گا میں دے دوں گا۔ تو اس کتاب میں حضرت امام غزالی انہوں نے کیوں یہ کتاب لکھی؟ وہ کہتے ہیں میں نے فلسفہ پڑھا، میں نے منطق پڑھی، میں نے ظاہری تعلیم حاصل کی، لیکن میرا دماغ اور میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا کہ میں نے مقصد زندگی کو پا لیا۔ میں کہتا تھا میں نے اتنی ڈگریاں لے لی ہے تو کیا میں مطمئن ہوں؟ کیا میرا دل مطمئن ہے کہ میں اچھا مسلمان ہوں؟ کہتے دل کرتے کراتے جس وقت میں اللہ والوں کے پاس گیا، صوفیاء کرام کے پاس گیا، ان کے پاس جا کے ذکر اذکار کیا، جو تسکین مجھے ملی اور جو یقین میرا پختہ ہوا، میرے ایمان کو جو سٹرینتھ ملی، وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ ساری کتابیں پڑھ بھی لو کہ تمہیں گمراہ کر دے گی، جب تک کہ دین کسی اللہ والے کی نظر کے ذریعے تمہارے دل کے اندر جذب نہیں ہو۔ پھر انہوں نے پوری کتاب لکھی اس پر المنقذ من الضلال، اور انہوں نے تصوف پر دلائل دیے کہ جہاں ظاہری تعلیمات کا حاصل کرنا ضروری ہے، وہاں پر کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ منسلک ہو کے ان برکات نبوت کو حاصل کر کے اس ایمان کی اصلیت کو اپنے دل کے اندر جذب کرنا، یہ بھی ہمارے دین کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اللہ کریم نے جب حضور علیہ السلام کے مقاصد نبوت کو بیان کیا، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کہ یہ میرے پیارے نبی انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں، ان کے دلوں کو بھی پاک کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ آئے ایمان کی حالت میں، ایک نظر اس کی چہرہ مصطفیٰ علیہ السلام پر پڑ جائے، اس کا اتنا ظاہری باطنی تزکیہ ہو جاتا تھا کہ صحابیت کا اعلیٰ ترین منصب مل جاتا تھا، اور دنیا بھر کے بڑے بڑے عبادت گزار اور نیک لوگ، سب بیدار لوگ، ان سب کی نیکیاں اکٹھی کر لی جائے پھر بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی۔ تو بات یہ ہے کہ مختصر یہ ہے کہ جب تصوف و طریقت اس سے بندہ دور ہو جاتا ہے، ذکر اذکار اس سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر ظاہری تعلیمات کے ذریعے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں شاید حد تک پہنچ جاؤں، تو بہت سارے لوگ اس کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں، جس کی دور حاضر میں بے شمار بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں۔ ان کے ملک کے اندر بے حیائی ہو، جو مرضی ہو، ان کا منصب ہے کہ وہاں آپ بات کریں، لیکن زبانیں گم کیوں ہے؟ اس لیے کہ دین صرف اوپر ہے، جب دل کے اندر پیوست ہوگی پھر بندہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، کسی جان کو آنی چاہیے۔ حق بات وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، یہ سال جو آج ختم ہو رہا ہے، اللہ کریم اس میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی معاف فرمائے، آئندہ ہمارے لیے پوری انسانیت کے لیے امت